الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ عام مسلمان خواہ وہ کسی بھی کاروبار میں ہوں، وہ کسی دکان پر کام کرتے ہوں یا کسی دفتر میں کام کرتے ہوں یا اسٹوڈنٹ ہوں، ان کو اسلام کے بارے میں جو موٹے موٹے اعتراضات ہیں جو ان لوگوں کے اونچے طبقے میں موجود ہیں، وہ یہ کہ مسلمان اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ علم سے نہیں، کتابوں کے حوالوں سے نہیں، لیکن آپ اپنی عقل کے ساتھ دیں کہ ہماری تو عقل اس کو نہیں مانتی کہ اتنا بڑا شہر ہو مکہ اور قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود ہوں، اور وہاں ایک یتیم اٹھتا ہے جس کے ساتھ کوئی طاقت نہیں، کس طرح تم کہتے ہو کہ اسے کوئی گلے میں تلوار لٹکائی یا کسی کو کہا کہ تم مسلمان ہو جا؟ تو آپ اتنی عقل کے ساتھ تو فوری طور پر تردید کریں اور اس طرح ڈٹ کر کریں کہ ہم نے اسلام کے نام کو عزت دینی ہے اور اسلام کے خلاف ہر ایسی بات جو ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اس وقت آپ کہیں کہ جی یہ ہم علماء کے پاس جائیں گے اور حوالے پوچھیں گے کہ واقعی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یا نہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں رکھی ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ زبانی ان باتوں کو کہ یاد نہیں رکھ سکتے؟ کوئی علمی بات تو ہے نہیں، کتابی بات تو ہے نہیں کہ عقل نہیں مانتی کہ مکہ ایک بڑا شہر ہے، اس میں کعبہ ایک قریش کی مرکزی جگہ تھی، تو قریش کی مرکزی جگہ کعبہ تھی اور دور دور تک اس کی شہرت تھی، اور قریش مکہ کے تجارتی قافلے جب چلتے تو ڈاکوؤں کو بھی رستے میں جرأت نہ ہوتی کہ قریش کے قافلے پر ہاتھ ڈالیں۔ تو اس شہر میں ایک یتیم کی آواز سے اتنی بڑی تحریک کیسے چل گئی اور اتنے بڑے بڑے ملک کیسے فتح ہو گئے؟ کیا اس کو عقلی طور پر نہیں آپ بات کر سکتا؟ کہاں ہے؟ اور مسلمان اپنے طور پر یہ سمجھے کہ اب میں کچھ بات کر ہی نہیں سکتا یا کروں گا ہی نہیں تو بڑی نادانی ہوگی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی عزت کو اور شوکت کو قائم رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، اور یہ فرض اسی طرح ادا نہیں ہوتا کہ لڑائی کریں، لڑائی کی تو اجازت نہیں، کسی کو جبر مسلمان کریں اس کی تو اجازت نہیں، لیکن اسلام کے اوپر کوئی باہر سے حملہ کرے، اس پر کوئی دھبا ڈال سکے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں یا صحابہ نے اس طرح کیا اس طرح کیا اس طرح کیا، تو جو بھی جواب آپ سے بن پڑتا ہے وہ بن پڑ گئے۔ تو میں آپ کو یہ حوالوں کے ساتھ نہیں اپنے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قول و قرار کے اتنے پختہ تھے کہ آپ نے جتنے شروع میں سرایا روانہ کیے تو اس میں سب وہی لوگ رکھے کہ جو مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، جو مہاجرین تھے، اور جو انصار تھے ان کے ساتھ آپ نے جب بات کی تھی اب ہم ایک قوم ہیں، تو انہوں نے کہا تھا حضور اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہو تو ہم لڑیں گے، لیکن مدینہ سے باہر کے لیے انہوں نے کوئی قرار نہیں دیا تھا، تو نبی پاک نے ان کو بھی مجبور نہیں کیا کہ تم ساتھ چلو۔ تو پہلا سریہ جو آپ نے روانہ کیا حضرت حمزہ کی قیادت میں، اس میں سارے مہاجرین تھے، 30 مہاجر، اور وہ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو منظور یہ تھا کہ لڑائی نہ ہو، لڑائی تیاری کے بغیر نہیں ہوتی، تو مسلمان یہ گھومتے رہے پورے علاقوں میں۔ تو مورخین نے بیان کیا ہے کہ کتنے کل سرا جو ہیں وہ کتنے ہیں،
تو یہ یاد رکھیے کہ طبقات ابن سعد میں یہ ہے کہ مسلمان کل سریہ کے طور پر جہاں جہاں گئے سیاسی قوت کو بحال کرنے کے لیے، معاہدات کرنے کے لیے یا دیکھ بھال کے لیے، تو طبقات ابن سعد کا بیان ہے کہ کل سریہ 40 ہیں، اور ابن عبد البر کا بیان ہے کہ نہیں 40 نہیں 38 ہیں۔ کہیں 2 علاقے کے قریب کے جو واقعات تھے ان کو ایک شمار کر دیا گیا تو وہ گنتی ہے 38 کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غزوات کتنے کیے، جنگیں کتنی ہوئیں؟ حضور کے صحابی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 21 کہ 21 مہمات ہیں، 21 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں تشریف لے گئے ہیں۔ اور حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ 21 نہیں 19 ہیں، تو گنتی میں کچھ فرق ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جب حضور نے پہلے حضرت حمزہ کو بھیجا، اس وقت شام سے تجارتی قافلہ ابو جہل کی قیادت میں واپس آ رہا تھا، تو ان میں 300 سوار تھے، یعنی 300 افراد تھے جو گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار تھے۔ اور ابو جہل جو ہے یعنی یہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ 30 مہاجرین تھے، تو یہ تھے جو حضور نے بھیجے، اور جو ابو جہل کے ساتھ تھے وہ 300 تھے۔ تو 300 کا لشکر، یعنی 300 اونٹوں کا یا گھوڑوں کا یا سواروں کا لشکر جب صحرائے عرب میں چلتا ہوگا تو کس قدر اس کی دہشت ہوگی۔ تو وہ آ رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں حضور نے جو بھیجا وہ صرف 30 تھے، وہ 300 تھے اور یہ صرف 30 تھے۔ اور جب یہ وہاں پہنچے تو ان کا جو تجارتی قافلہ تھا، جن پر مال کا ذخیرہ تھا، وہ نکل چکا تھا مکے کی طرف۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسی ہدایات دی تھیں کہ پھر لڑائی نہیں ہوئی۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ ہجرت کے بعد 7 ماہ کے بعد۔ اور جب 8 ماہ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عبیدہ بن حارث کی قیادت میں سریہ بھیجا تھا۔ وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص نے کسی کو مارنے کے لیے نہیں، ویسے ہی تیر چلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تیر کو اتنی برکت دی کہ اب تک سعد کا نام چلا آتا ہے کہ اسلام کی راہ میں پہلا تیر اس نے چلایا تھا۔ کسی کو مارنے کی نیت سے تو نہیں، نہ کوئی جنگ کا میدان بنا تھا، لیکن پہلا تیر ان کی طرف سے چل گیا۔ اور پھر حضرت صاحب بن ابی وقاص کے ذریعہ وہ خرار کا مقام ہے جو غدیر خم کے قریب ہے، جہاں حضور نے حجۃ الوداع کے واپسی پر اپنا پڑاؤ کیا تھا۔ تو حضرت صاحب بن ابی وقاص اس طرف گئے، اس طرف انہوں نے بات چیت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا تو آپ نکلے، تو آپ غزوہ ابواء میں نکلے 2 ہجری کو۔ اب 1 ہجری کے واقعات اہم میں نے بیان کر دیے۔ تو 2 ہجری کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے تو آپ نے اس غزوہ میں حضرت حمزہ کے ہاتھ میں علم دیا۔ جھنڈے تھے مسلمانوں کے 2، تو پہلا آپ نے جو علم پہلا دیا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دیا، اور دوسرا بھی کسی دوسرے مہاجر کے ہاتھ میں، لیکن آپ نے خود آگے نہیں۔ کیوں؟ نبی مقابلے میں کسی نبی کا کوئی مقابل ہو نہیں، جب اتنے مسلمان تیار ہیں تو ان کو کبھی کسی کو پیش کرتے، لیکن نبی کی شان کہ یہ مناسب نہیں کہ نبی خود کسی کے مقابلے میں آئے۔ آپ ہدایات تو دیتے رہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جنگ بدر میں یہ ایک پہلی جنگ ہے کہ جس میں فرشتے بھی اترے، اور فرشتے جو ہیں وہ ایک اور مخلوق ہے، ان کو آدمیوں کو مارنا نہیں آتا۔ یعنی انسان کو تو پتہ ہے کہ گلا گھونڈنا ہے یا دل پر ضرب لگانی ہے، تو آدمی کو کیسے؟ تو فرشتوں کو یہ پتہ
نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے اس دن فرشتوں کو تعلیم دی تھی کہ میدان جنگ میں تم کس طرح. تو کئی صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے میدان جنگ میں بغیر اس کے کہ کوئی آدمی مار رہا ہو لوگوں کے سر اترتے بھی دیکھے. اور ایک جگہ ایک صحابی کہتا ہے میں نے آواز سنی ہیزوم آگے بڑھ، ہیزوم آگے بڑھ. بعد میں پوچھا گیا تو کہا ہیزوم وہ گھوڑا ہے جس کو حضرت جبریل استعمال کر رہے تھے. دیکھنے میں تو نظر نہیں آ رہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب لاشوں کے ڈھیر لگے تو جو انسانوں کے مارے ہوئے تھے کافر ان کی لاشیں پہچانی جاتی تھیں ان سے جو فرشتوں کے مارے ہوئے تھے وہ اور طرح کے یہ اور طرح کے. تو جتنی بھی جنگیں ہوئیں فرشتے صرف اسی میں اترے ہیں. جنگ حنین کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے تو اور روایات جو ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جنگ حنین میں اترے تھے صرف روب ڈالنے کے لیے، لیکن انہوں نے فرشتوں نے مارا کسی کو نہیں. جنگ بدر میں مارے گئے. اب یہ بات بھی سنیے کہ ان کے جو سردار تھے مکہ کے بڑے تین تھے، ایک ابو لہب، ایک ابو جہل اور ایک ابو سفیان. ابو سفیان تو ان خوش قسمتوں میں تھے جن کو آخر میں اسلام لانے کی نعمت مل گئی. لیکن جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں جنگ بدر کے موقع کی اس میں تین بڑے تھے، ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان. تو جو جنگ بدر تھی اس میں اور بھی سردار تھے، مثلا عتبہ، ولید، شیبہ، یہ بڑے لوگ تھے. تو یہ جب تینوں مارے گئے جنگ بدر میں تو ابو جہل جو تھا وہ اب رہ گیا بڑا. اس نے پھر خدا سے دعا کی کہ یا اللہ جس نے قوم میں تفرقہ ڈالا ہے اس کو تو آج ناکام کر. اشارہ تھا حضور کی طرف کہ قوم میں تفرقہ یعنی قریش خاندان میں عبد المطلب کی اولاد میں. تو اس نے ابو جہل نے بڑی زاری سے خدا کے زور دعا کی کہ یا اللہ جس نے قوم میں تفرقہ ڈالا ہے اس کو تو ناکام کر. تو اس کے مقابلے میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جو آج میدان میں لے کر آیا ہوں یہ تقریباً میری 15 سال کی محنت ہے، 13 سال مکہ کے اور 2 سال مدینہ کے، کیونکہ 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اگر تو ان کی مدد نہیں کرے گا تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کون ہے؟ بے شک. یہاں کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ابو جہل نے جو خدا سے دعا کی تھی تو قسم کھائی تھی اس نے لات اور عزا کی اور دعا کی تھی خدا سے، تو کیا وہ خدا کو مانتا تھا؟ اس کا جواب یہ کہ ہاں مانتا تھا، خدا کو وہ مانتا تھا. اور یہ جتنے بھی قریش مکہ تھے یہ سارے خدا کو مانتے تھے، لیکن یہ نہیں وہ کہتے خدا کا شریک بھی ہیں. اور بھی مسلمان کہتے تھے نہیں خدا ہے پر اس کا شریک کوئی نہیں. تو جھگڑا شرک میں تھا، خدا میں نہیں تھا. آج بھی جو لوگ بالکل تو شرک میں مبتلا ہیں کیا خدا کو نہیں مانتے بھی ہیں، خدا کا نام بھی لیتے ہیں. تو ابو جہل بھی خدا کو مانتا تھا لیکن کہتا تھا کہ بڑا خدا ایک ہے، اس کے تحت چھوٹے چھوٹے بھی رب ہیں اور خدا نے عطائی طور پر طاقتیں ان کو دے رکھی ہیں. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کو نہیں مانتے تو وہ کہتا کہ خدا کو تو ہم مانتے ہیں لیکن عطائی طور پر اسے طاقتیں دے رکھی ہیں. آج کل بھی آپ کو شرک و بدعت کے حامی یہ بات کہتے کئی دفعہ دیکھے ہوں گے، کہتے جی عطائی طور پر. تو خیر ابو جہل نے دعا کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اس کے ہاتھ سے شہید کرایا
کہ جس سے بڑا آدمی تواضع اور انکساری میں کوئی نہیں. اور وہ کون؟ عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنات سے ملنے گئے، جس رات جنات سے ملنے گئے، تو آپ نے کہا تھا میرے ساتھ وہ آئے کہ جس کے دل میں ذرا بار بھی کبر اور بڑا کہ میں بڑا ہوں، اپنے کبر اور اپنی بڑائی کا تصور تک رہا ہوں کہ میں بڑی شے ہوں. تو سارے صحابہ کو آواز دی کہ میرے ساتھ آج، کیوں؟ جنات جو ہے نا وہ ایک شعلہ ہے نا، جنات کی زندگی ایک شعلہ ہے. تو میرے ساتھ آج وہ نکلے کہ جس کے دل میں ذرا بار بھی کبر نہ ہو. تو سارے صحابہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر اٹھے اور واقعی الحمدللہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ ذرا بار بھی کبر اپنے آپ کا کہ میں بڑا ہوں، بڑا ہونے کا کبھی ان کا دعویٰ ہی نہیں کیا. تو اس بڑا ہونے کا سب سے بڑا دعویٰ کس کا تھا؟ بڑا ہونے کا میں بڑی شے ہوں، سب سے بڑا دعویٰ تھا ابو جہل کا. وہ ابو جہل کیا سمجھتا تھا میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو وقت نہیں ہے کیونکہ رات بھی پھر ختم ہے اکیڈمی میں بات لمبی نہیں کرتا. اسی بات پر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کا مرنا عبداللہ بن مسعود کا تو مقدر رکھا کہ وہ تھا کہ جو بڑا ہی بڑا تھا اپنے دعویٰ میں، اور یہ وہ تھا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر کبر اور بڑائی نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابو جہل کو اس کے ہاتھ سے موت دی. جو یہ شان، اس میں اختلافات بھی مورخین نے نقل کیے ہیں، ہمیں ان میں نہیں جانا. تو میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بڑے بڑے نقشے دکھائے. نمبر 1 فرشتے اتارے، نمبر 2 فرشتوں نے خود کافر بھی مارے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کرشمہ دکھایا کہ جن کافروں کی قسمت میں اسلام لانا تھا کہ آئندہ اسلام لے آئیں گے، اس بدر کے دن فرشتوں کو وہ دکھائی نہیں گئے. فرشتوں کے سامنے وہ پیشی نہیں کیے گئے، کوئی علم الہی میں یہ تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب و غریب نقشے ظاہر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں اسی بات کو دہراتا ہوں کہ غیر مسلموں کے جو اعتراض ہیں حضور کی سیرت پر، وہ اسی قسم کے ہیں کہ جی انہوں نے یہ پہلا گروہ جو تھا مسلمانوں کا، یہ لٹیروں کا تھا، ڈاکے ڈالتے تھے تجارتی قافلوں پر. تو اس کے مقابلے میں عقل سے سوچ کر حضور کی پوری زندگی کو پیش کریں، پوری زندگی. کہ اب جنگ بدر سے پہلے سرائے کتنے تھے؟ بہت سے. اور غزوات کتنے تھے؟ وہ بھی بہت سے. مسلمان کتنے میدانوں میں گئے، لیکن کہیں لوٹ مار کی؟ اب لوٹ مار صرف اسی قافلے کی تھی جو ابو جہل لے کر آ رہا تھا شام سے. اس کا مقابلہ صرف اس لیے تھا کہ اس کے ساتھ مکے والے اپنا سامان جنگ جو تھا وہ اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ مدینہ پر ایک بڑا حملہ کر سکے. پیش سے اس کے کہ وہ کر سکیں، حضور نے پہل کر کے مدینہ میں خود تیاری کر لی اور خود آپ نکلے، اور مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر جا کر پھر آپ نے لڑنے کا فیصلہ کیا. اور وہاں جو آپ کے ساتھی تھے ان میں سے آپ نے 2 واپس بھیجے کہ تم جا کر مدینہ کا نظام سنبھال لو، ہم لڑنے میں ہیں، ہم یہاں ہیں. تو ایک بات کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں کہ جنگ بدر میں حضور جب خود نہیں لڑ رہے، خود نہیں لڑ رہے تو تھے کہاں؟ آپ دعا کرنے کے لیے یا ہدایات دینے کے لیے ایک صحابہ نے پتھروں کا ایک کوئی چپڑا سا، ایک چبوترا سا بنا دیا تھا، اس کے اندر حضور بیٹھے تھے اور دعا میں اور ہدایات میں مشغول تھے. اور حضرت عمر صدیق وہاں بھی حضور نے ساتھ بٹھائے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر غار میں اپنے ساتھ کن کو رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو.
تو بدر کے دن عریش بدر کے نیچے اپنے ساتھ بطور مشیر کے کن کو رکھا؟ ابو بکر صدیق کو ہی. تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس طرح ساتھ رکھا ہے. تو جو ان پر کرٹیسائز کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی تم ابو بکر صدیق کو بڑا مقام دیتے ہو، جنگ بدر میں تو کبھی نظر ہی نہیں آتے. بھائی ان کو تو حضور نے اپنے ساتھ اپنی مشیر بنا کر رکھا ہوا تھا نا، فیصلے صادر کر رہے تھے، لیکن پروپیگنڈا کرنے والے سے کہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتے. جنگ بدر میں انہوں نے کیا کیا؟ اس قسم کی جس طرح کے اعتراض ہیں چھوٹے چھوٹے جوابات بھی آپ تیار کر دیا کریں. اپنی عقل آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ. ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون